فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ 19واں باب قیامت کبریٰ کا بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی صفحہ نمبر 346، فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں۔ جب سابقہ اوراق میں قیامت کی ضرورت اور مادے جسمانی اور روحانی کی حقانیت ثابت ہو چکی اور اس سلسلے میں منکرین کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کی جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے، تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تبصرہ کر دیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ فنائے عالم کے منکر ہیں۔ سو مخفی نہ رہے کہ افراد کی موت و حیات کا سلسلہ تو بالوجدان جاری و ساری ہے، کوئی مر رہا ہے اور کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح صفحہ ہستی پر قومیں بھی بنتی ہیں اور بگڑتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم نگار خانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل حروف غلط کی طرف مٹ جاتی ہے۔ سلسلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے، لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی رونق پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے محفل کی۔ قابل غور و تأمل یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور بساط ہستی الٹ دی جائے گی، نظام شمسی ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نیا آسمان نئی زمین اور نیا نظام ہوگا، جسے عرف شرع میں قیامت کبریٰ، یوم آخر، یوم عظیم، یوم البعثت، یوم الطلاق، یوم التابغن، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الحشر، یوم الفصل اور یوم الخروج وغیرہ اسما سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس کی حقیقت کی فی الجملہ گرہ کشائی ہو جاتی ہے۔ عقلاء و فضلاء روزگار نے ان سوالات کا جواب ازبات میں دیا۔ اس کا بیان یہ کہ جس طرح یہاں افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے، سائنسدان بھی اسے محال نہیں سمجھتے۔ طبیعیات اور حیات جدیدہ کے ماہرین تو امکان سے قدم آگے بڑھا کر اس کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمومی ہلاکت کے طبعی اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم کی گاڑی جس انجن کے زور پر چل رہی ہے وہ گرمی آفتاب ہے، جس کی گرمی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن بالکل سرد پڑ جائے گا، جس سے گاڑی کا چلنا موقوف ہو جائے گا، بلکہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام عالم باہمی جذب و کشش کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ فضائے ہستی کے تمام سیارے روز بروز برابر کھینچتے چلے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کرات ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائیں گے اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس فضائے محیط میں کروڑوں ستارے تیر رہے ہیں، اب تک ان میں سے بہت کم کا ہمیں علم ہو سکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی وقت بھی ہماری یہ زمین کسی نئے سیارے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے اور اس کی تمام آبادی چشم زدن میں ملیہ میٹ ہو جائے۔ کتاب کا حوالہ سیرت النبی۔
بہرحال اس کے طبعی اسباب کچھ بھی ہوں، ہمارا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ سائنسدان بھی فنائے عالم کو ممکن تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور مخبرین صادقین نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے، تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ بعد از فنائے عالم کبیر قیامت کا سما، روز حشر و نشر کی کیفیت۔ جو کچھ احادیث معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ کہ خداوند عالم جب دنیا کو ختم کر کے قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسرافیل کو حکم دے گا کہ زمین پر جا کر سور پھونکیں۔ سور کل 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وہ سور بہت بڑا اور وزنی ہے، جس کا ایک سر اور 2 شاخیں ہیں۔ چنانچہ جناب اسرافیل زمین پر بمقام بیت المقدس قبلہ رو ہو کر سور پھونکیں گے۔ پس جب اس سرے سے آواز برآمد ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو اہل زمین کی ہلاکت واقع ہو جائے گی، اور جب اس طرف سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والوں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسرافیل کو ارشاد قدرت ہوگا کہ تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ اب نفخ صور کے وقت نظام زمین و آسمان کی برہمی، نظام شمس و قمر کی ابتری، تمام عالم کے فنا ہو جانے کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی، اس سے بہتر اس حقیقت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس سلسلے کی چند آیات مبارکہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 14۔ جب کہ قیامت واقع ہو جائے جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ جس وقت زمین ایسی ہلائی جائے گی جیسا کہ ہلائے جانے کا حق ہے، اور پہاڑ ایسے اکھاڑ دیے جائیں گے جیسا کہ اکھاڑ دیے جانے کا حق ہے۔ آیت نمبر 2، سورہ زلزلہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24۔ جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے اور زمین اپنے دفنین نکال دے اور انسان یہ کہنے لگے کہ اسے ہو کیا گیا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ آیت نمبر 3، سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 19۔ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے رکوع سے، اور سب زبردست و یکتا خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4، سورہ مزمل، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 13۔ اس دن کے لیے جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ نمبر 5، سورہ انفطار، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 7۔ جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب کہ تارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور جب کہ دریا بہہ کر مل جائیں گے، اور جب کہ قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، اس وقت ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ سورہ تکویر، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 6۔ جب کہ سورج کی روشنی پر لپیٹ دی جائے گی اور جب کہ تاروں کی روشنی جاتی رہے گی، اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ قیامت، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 17۔ تو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سورہ قاریہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 26۔ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون، اور یہ قیامت بالکل ناگہانی طور پر اچانک واقع ہوگی جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ سورہ اعراف، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، یعنی قیامت اچانک آ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا قیامت اس طرح اچانک آ جائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا، اور کوئی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، اور کوئی اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا، اور کوئی ترازو کو اونچا نیچا کر رہا ہوگا۔ تفسیر صافی وغیرہ کتاب کا حوالہ ہے یہ۔ اس وقت ارشاد قدرت ہوگا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، خود ہی ارشاد فرمائے گا،
آج قہار و جبار خدا کی سلطنت ہے۔ نہج البلاغہ۔ اب جب تک خداوند عالم چاہے گا کہ یہی کیفیت رہے اور ہر چیز نیستی کے عالم میں پڑی رہے گی، اور جب مشیت ایزدی دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق ہوگی تو 40 دن تک باران رحمت کا نزول ہوگا، جس سے مردوں کے متفرق اجزاء جمع ہوں گے، اور اب قدرت کاملہ سے سور میں دوبارہ آواز پیدا ہوگی۔ جب اس سر سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والی مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور جب اس طرف سے آواز بلند ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو زمین والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام سے مروی کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ خداوند عالم بروز قیامت بندوں کو کس طرح اٹھائے گا۔ مقصد دوسرے لوگوں کو یہ منظر دکھلانا تھا۔ جبرائیل مقبرے بنی سعادہ میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا کہ خدا کے حکم سے اٹھو۔ چنانچہ ایک شخص سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلا جو ہائے افسوس ہائے ہلاکت کہہ رہا تھا۔ جناب جبرائیل نے اسے کہا پھر قبر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور فرمایا خدا کے اذن سے نکلو۔ اس سے ایک نوجوان سر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان الساعۃ آتیت لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ جبرائیل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر صافی بحوالہ قریب الاسناد حمیری، سورہ قمر پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 8۔ لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یوں نکل پڑیں گے جیسے ٹڈی دل لشکر پھیلا ہوا ہو۔ سورہ حج پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور ہر حمل والی اپنی حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے کسی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ متوالے نہ ہوں گے بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ سورہ قاف پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16۔ اور ہر نفس اس شان سے آئے گا کہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ تفاصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئیں قیامت کی تفاصیل کے مردے کس حال میں محشور ہوں گے، کس شکل و صورت میں عرصہ محشر میں آئیں گے، وہاں کن کن مشکلات و مصائب کا سامنا پڑے گا، کتنا طویل عرصہ وہاں ٹھہرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ علماء اعلام نے ان امور پر اجمالی ایمان و یقین رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بہار جلد نمبر 3، میں کہتا ہوں احوط اولا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالتواتر و بالضرورت حشر جسمانی اور اس کی دیگر بعض خصوصیات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اور دوسری عام باریکیوں میں زیادہ غور و غوص نہ کیا جائے، کیونکہ اس امر کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی، اور بسا اوقات ان امور میں غور و غوص کرنا بعض ایسے نظریات تک پہنچا دیتا ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتے، اور ہم اس غلطی میں شرعاً معذور بھی نہ ہوں گے۔ خدا ہی آغاز و انجام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔ آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس محبت کے اختتام پر اس امر کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ چونکہ عالم آخرت کی چیزیں نہ ہماری دیکھی بھالی ہوئی ہیں اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آئی ہیں، اس لیے وہ ہمیں اچنبھے کی سی بات معلوم ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بچے سے جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل آیا ہو کسی آلے کے ذریعے کہا جائے کہ اے بچے تو عنقریب ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے اور اس سے بھی بڑے بڑے سمندر ہیں، آسمان ہے، چاند، سورج اور لاکھوں ستارے، اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ریلیں دوڑتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، توپیں گرجتی ہیں، ایٹم بم چلتے ہیں۔ وہ اگر بالفرض ان باتوں کو سن لے اور سمجھ بھی لے تو اس کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت جس دنیا میں ہے جسے وہ دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اس کی ماں کی بالش پر
پیٹ کی دنیا ہے، بلکہ ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے، کیونکہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلے میں اسی طرح بے حد وسیع و عریض اور بے انتہا ترقی یافتہ ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ہماری یہ دنیا اور زمین و آسمان بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہیں، اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم کر لیتا ہے جس کو ماں کے پیٹ کے زمانے میں سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا، اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو ہادیان دین نے وہاں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ بالکل عقلی و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے متعلق ان صادق القول بزرگواروں کے بیان پر اعتماد کرنا چاہیے جن کی صداقت و پاک بازی دلائل و معجزات سے ثابت ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کا یہ بیان وحی و الہام پر مبنی ہے۔ اسی لیے تو قیامت کا نام اصول دین میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ مقصد یہ کہ جب خدا کو خدا، رسول کو رسول اور امام کو امام تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت ان کی فرمائشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کے ساتھ ہی جہاں پہ کتاب کا 19واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، اور صفحہ نمبر 351 پہ 351 پہ آغاز ہوتا ہے 20واں باب حوض کوثر کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حق ہے، اور اس کی چوڑائی ایلا جو کہ یمبو اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے، اور سنا جو کہ یمن کا ایک شہر ہے کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ یہ حوض خاص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس پر کے آسمانی ستاروں کے برابر کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ بروز قیامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساقی ہوں گے۔ جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے دور ہٹائیں گے۔ جو شخص اس کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کی ایک جماعت کو میرے سامنے گرفتار کر کے بائیں طرف لے جایا جائے گا، جبکہ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ وہ شدت پیاس کی وجہ سے میرے پاس آنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ اس وقت میں اپنے پروردگار کو آواز دوں گا، خدا بندہ یہ تو میرے صحابی ہیں۔ مجھے جواب دیا جائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احداث و بدعات پھیلائے تھے؟ 20واں باب حوض کوثر کا بیان کا تفاصیل۔ حوض کوثر پر ایمان و یقین رکھنے کی اہمیت کا بیان۔ حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستفیضہ وارد ہوئی ہیں۔ صاحب الحق الیقین نے وسیلہ لوائے الحمد حوض کوثر اور شفاعت والی احادیث کو متواتر قرار دیا۔ حوض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث کافی ہے، جسے مصنف اعلام نے اپنی کتاب اعمالی اور عیون و اخبار الرضا میں جناب رضا علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جو شخص میرے حوض پر یقین نہ رکھے، جو شخص میرے حوض پر ایمان نہ رکھے، خدا اسے میرے حوض پر وارد نہ کرے، اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان رکھے، خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ سورہ مبارکہ الکوثر میں جو لفظ کوثر وارد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے کی گئی ہے۔ ہاں، بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کثرت اولاد سے بھی کی گئی ہے، چونکہ کفار حضرت کو ابتر نسل بریدہ کہتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر خیر کثیر کے ساتھ کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے نبوت اور بعض نے قرآن اور بعض نے شفاعت سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔
فی الحقیقت ان تمام تفاسیر میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے، چنانچہ علامہ طبریسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 2 بذیل تفسیر کوثر یہ سب مختلف تفسیریں لکھنے کے بعد لکھا ہے، ان سب معنی کا متحمل ہے، لہٰذا یعنی لفظ کوثر ان سب معنی کا متحمل ہے، لہٰذا واجب ہے کہ اسے ان تمام معنی پر حمل کیا جائے۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرت کو دنیا میں خیر کثیر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، اور در حقیقت یہ سب اقوال خیر کثیر فی الدارین والے جملے کی تفصیل ہیں۔ حوض کوثر کی کیفیت کا بیان۔ حوض کوثر کی کیفیت کیا ہے، اس کے متعلق کتب فریقین میں باکثرت روایتیں موجود ہیں، اور اس کی جو کیفیت مصنف علامہ علیہ رحمہ رضوان اللہ علیہ رحمہ اور نے بیان کی ہے، یہ معمولی اختلاف الفاظ و عبارات کے ساتھ تفسیر قمی بشارت المصطفیٰ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مصنف کی امالی میں، ابن عباس سے مناقب شہر ابن عاشوب میں بحوالہ حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفہانی انس بن مالک سے، اور کامل الزیارہ میں بروایت مسلم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب مجالس سے شیخ مفید علیہ رحمہ اور بشارت المصطفیٰ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نہر کی کچھ وصف تو بیان فرمائے۔ جناب نے فرمایا، یا علی کوثر ایک نہر ہے جو عرش اعظم کے نیچے جاری ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور گھی سے زیادہ نرم ہے، ان کے کنکر زبرجد یاقوت اور مرجان ہے، اس کا گھاس زعفران اور مٹی مشک اصفر ہے۔ یہ فرما کر جناب نے اپنا دست مبارک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پہلو پر رکھا اور فرمایا، یا علی یہ نہر میرے اور تمہارے محبوں کے لیے ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساقی کوثر ہونے کا اثبات۔ جناب مصنف علام نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ حوض کوثر سے پلانے والے جناب امیر المومنین علیہ السلام ہو گئی، یہ امر کتب فریقین کی بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا، یا علی تم میرے بھائی، وزیر اور دنیا و آخرت میں میرے جھنڈے کے حامل ہو، دنیا میں آپ کا حامل علم جنگ ہونا تو واضح ہے، اور آخرت میں حامل علم ہونے کا مطلب یہ کہ قیامت کو حضرت کا لواء الحمد جو اتنا وسیع ہے کہ بروز قیامت تمام انبیاء مرسلین اور ان کے اوصیاء اور کامل مومنین اسی کے زیر سایہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ محشر میں اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جناب امیر کی فضیلت بھی کتب فریقین میں ہے، ملاحظہ مناقب شہر بن عاشوب، یا ناب المعدہ، ارج المطالب وغیرہ، اور تم ہی میرے حوض کے ساقی ہو۔ نیز اسی کتاب میں حضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے، جو شخص قیامت کے ہولناک حالات سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے ولی سے دوستی رکھے اور میرے وصی و خلیفہ جناب علی ابن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے، کیونکہ یہی میرے حوض کے ساقی ہیں۔ وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے۔ جو شخص اس سے نہیں پی سکے گا وہ ہمیشہ ہی پیاسا رہے گا اور کبھی سیراب نہیں ہوگا، اور جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ نہ تکلیف اٹھائے گا اور نہ ہی پھر اسے پیاس لگے گی۔ کتاب خصائل شیخ صدوق علیہ رحمہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، میں حوض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری اطرت بھی وہاں میرے ساتھ ہوگی۔ پس جو شخص میری ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ ہمارے قول و فعل پر عمل کرے، کیونکہ ہر گھر سے کچھ نجیب و شریف ہوتے ہیں۔ جو ہماری کامل اتباع کرے گا وہ نجیب مستور ہوگا۔ ہمارے لیے اور ہمارے محبوں کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ پس حوض پر ہم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم وہاں اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور اپنے محبوں کو سیراب کریں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ ایسی احادیث سے
ہماری کتب حدیث مملو و مشہور ہے، نیز برادران اسلامی کی کتب میں بھی بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ السلام کا ساقی کوثر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب ارج المطالب، یناب المودع، مطالب السہول اور ارشاد القلوب دلیمی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہیں۔ جناب کی یہ صفت اس قدر مسلم ہے کہ آپ کا لقب ہی ساقی کوثر مشہور ہو گیا، اور شعراء نے بھی جا بجا آپ کے حق میں اس کا لقب کو استعمال کیا ہے۔ اگر خوف توالد دامن گیر نہ ہوتے تو ہم یہاں مختلف شعراء کرام کا کچھ کلام بطور نمونہ پیش کرتے۔ حوض کوثر سے بعض اصحاب کے دور ہٹائے جانے کا بیان۔ مصنف علام نے اس محبت کے آخری میں جو روایت نقل فرمائی ہے کہ بروز قیامت جناب شفیع امم افضل الاسلام اپنے بعض صحابہ کو حوض کوثر سے دور ہٹائیں گے، اس قسم کی روایتیں کتب اہل سنت بالخصوص صحاح ستہ میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 مطبوعہ دہلی، نیز بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1045 مطبوعہ مشتبائی دہلی کتاب الفتن میں بر روایت ابی حازم مروی ہے، وہ سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے یعنی میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، جو شخص وہاں پہنچے گا وہ اس سے پیے گا، اور جو پیے گا پھر وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا۔ اس اثنا میں حوض پر کچھ لوگ وارد ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر یکا یک ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ اس وقت میں کہوں گا کہ یہ تو میری جماعت سے تھے، جواب میں کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا عمل کیا ہے، تب میں کہوں گا دوری اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین میں تغیر و تبدل کیا۔ اس مضمون کی بخاری و مسلم میں کئی روایتیں موجود ہیں، بعض میں یہ الفاظ موجود ہیں جب انہیں دور ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا یا رب اصحابی، یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ صفحہ نمبر 974 بخاری جلد نمبر 2 مطبوعہ دہلی، کیا تمہیں علم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا احاداث و بدعات پھیلائے۔ اسی طرح مسلم معاشرہ نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا نقشہ بائی الفاظ کھینچا ہے، یعنی میں حوض کوثر پر موجود ہوں تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں، اور اس اثنا میں میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے آدمی ہیں، جواب میں کہا جائے گا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا عمل کیے، بخدا آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں پلٹ گئے تھے۔ بخاری کے اس صفحے پر ایک حدیث کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے کہ یہ لوگ تمہارے بعد بالکل مرتد ہو گئے تھے۔ نووی نے شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 طبع دہلی میں کہا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ احادیث حوض صحیح اور متواتر ہیں، انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا، لہٰذا ان پر بلا تعویل ایمان لانا فرض ہے۔ لمحہ فکریہ ان احادیث سے برادران اسلامی کے بہت سے مزعومہ مسلمات کے قصر مسمار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کئی ایک جعلی احادیث سے وجل و فریب اور وضع و جہل کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، جیسے اصحاب کا نجوم وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بنص رسول جب کئی صحابہ یقیناً جہنم میں، تو پھر یہ عمومی نظریے کہ سب صحابہ عادل ہیں اور سب کی اتباع موجب دخول جنت اور باعث رشد و ہدایت ہے، کسی طرح بھی درست اور قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جہنمی اور راہ گم کردہ ہو وہ دوسروں کو کس طرح راہ راست کی ہدایت کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ان اصحاب کی مزید نشاندہی، اگرچہ ان احادیث میں ان جہنمیوں کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ وہی اصحاب ہوں گے جنہوں نے حضرت کے بعد دین اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے
تغیر و تبدل کیے ہوں گے، لہٰذا طالبان تحقیق آئینہ سیر و تواریخ میں بآسانی دیکھ سکتے کہ صحابہ رسول میں سے ایسے لوگ کون تھے جنہوں نے اپنے اجتہادات سے دین میں بدعت و احاداث پھیلائی۔ اس سلسلے میں تاریخ الخلفاء سیوطی کے باب اول فلاں اور الفاروق شبلی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے ہم ایک دو روایتیں بھی ان کی تشخیص کے لیے پیش کیے دیتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے بعد ثقلین یعنی قرآن و اطرت کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور ان کی حرمت و عزت کو کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ حق الیقین علامہ شبر میں روایت حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے، جس کا محاصل یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں حوض کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر یہی سوال کریں گے کہ تم نے میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ مختلف حضرات جو مختلف جوابات دیں گے وہ یہ ہوں گے: ہم نے ثقل اکبر کو جھٹلایا اور اس کے ٹکڑے کیے اور اس کی نافرمانی کی، اور ثقل اصغر کو کمزور کیا، اس کے حق کو غصب کیا، اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسول ہوگا ان سب گروہوں کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر شیعان علی کا ورود ہوگا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ جواب میں عرض کریں گے ہم نے ثقل اکبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور ثقل اصغر کی نصرت و اعانت کی اور اس کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہوگا سیر ہو کر کوثر پیو۔ اس وقت ان کے امام علی علیہ السلام کا نور شمس تالے کی طرح لامع و ساطع ہوگا اور ان مومنین کے چہرے بدر منیر کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46 باب الفتن حدیث نمبر 821 میں مذکور کہ قیامت کے دن قرآن و اطرت بارگاہ ایزدی میں امت کی بدسلوکی کا بائیں الفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ لوگوں نے مجھے جلایا تھا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اطرت رسول یوں فریاد کرے گی یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں جلا وطن کیا، ہمیں قتل کیا اور ہمیں متفرق کیا۔ بارہلا ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ قرآن کریم طالبان تحقیق کے لیے ان لوگوں کا معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں جنہوں نے قرآن و اطرت کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور نہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیشوا تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کے ساتھ ہی 20واں باب حوض کوثر کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہاں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 36 کا آغاز 21ویں باب سے کریں گے انشاءاللہ، شفاعت کے بارے میں اعتقاد۔